ٹونی کا شوہر دفتر کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ٹونی اس کے لیے لنچ باکس لے کر آ جاتی ہے۔ ٹونی، آج تو نے کیا بنایا ہے؟ میری پسند کا کوئی کھانا بنایا ہے یا نہیں؟ میں نے آپ کے لیے دال مکھنی بنائی ہے۔ دال مکھنی بہت مزے کی بنی ہے۔ کل بھی اسی ٹائم پر کھانا بنا دینا، تم بہت دیر کر دیتی ہو، بڑی سست ہو کام کرنے میں۔ میں تو روزانہ ہی جلدی کھانا بنا دیتی ہوں، آپ تیاری کرنے میں وقت لگاتے ہیں۔ اچھا، اب زیادہ باتیں نہ کرو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ پھر وہ اپنے کام پہ چلا جاتا ہے، لیکن جو ہی جاتا ہے، راستے میں اس کا لنچ باکس گر جاتا ہے۔ اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا لنچ باکس گر گیا ہے۔ وہاں پر موجود ایک درخت پر ایک چڑیل رہتی ہے۔ وہ اس کا لنچ باکس دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے۔ اس میں تو بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے، آج لگتا ہے بہت مزے کا کھانا کھانے کو ملے گا۔ یہ تو بہت مزے کا ہے، پتہ نہیں کہاں سے لاتا ہے یہ روزانہ اچھے اچھے کھانے۔ آج میں اس کے گھر جاتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ یہ کون بناتا ہے کھانے۔ پھر وہ چڑیل اس کے گھر کی طرف چلی جاتی ہے، کیونکہ آج اس کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ مزے کا تازہ کھانا کھاؤں۔ ادھر ٹونی یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ کہاں سے کام شروع کرے، پہلے شاید صفائی کر لوں۔ اچانک اس کے سامنے ایک چڑیل آ جاتی ہے۔ ٹونی، میں تمہارے گھر آج مزے کا کھانا کھانے آئی ہوں، تم میرے لیے مزے کا کھانا بناؤ، جب تک میں یہاں لیٹ جاتی ہوں، جلدی کرو۔ پھر چڑیل لیٹ جاتی ہے اور ریسٹ کرنے لگ جاتی ہے۔ ادھر ٹونی بہت پریشان ہو کر اس کا کھانا بنا رہی ہوتی ہے۔ اس کو بہت ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ چڑیل اچانک کہاں سے آ گئی میرے گھر میں۔ مجھے اس کے لیے بہت اچھا کھانا بنانا پڑے گا۔ اگر کھانا اچھا نہ ہوا، ہو سکتا ہے وہ مجھے مار دے۔ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ٹونی چڑیا جلدی بہت مزے کا کھانا بنا کر چڑیل کے لیے لے جاتی ہے۔ واہ ٹونی، تم تو بہت مزے کا کھانا بناتی ہو، اتنی اچھی خوشبو ایسے نہیں آتی تھی تمہارے شوہر کے لنچ باکس میں سے۔ تم تو بہت مزے کا کھانا بناتی ہو، آج تو میں پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں گی، بہت مزے کا کھانا ہے۔ لیکن ٹونی ایک بات سنو، میرا جب بھی دل چاہے گا میں آ جاؤں گی تمہارے پاس۔ پھر وہ کھانا کھا کے واپس چلی جاتی ہے، لیکن دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے۔ کمل پورہ کے جنگل میں کالو کوا اور اس کی بیوی کھانا بنا رہے ہوتے ہیں۔ کالو کوا کہتا ہے، جب تک تم کھانا بناؤ میں ابھی آتا ہوں۔ پھر وہ جنگل میں چلا جاتا ہے۔ ایک پتھر پر وہ جو ہی بیٹھتا ہے، اس میں سے دھواں نکلنے لگ جاتا ہے۔ باپ رے، یہ کیا ہو گیا؟ یہ دھواں کہاں سے آ رہا ہے؟ کس چیز کا دھواں ہو سکتا ہے؟ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے۔ پھر کالو کوے کو سامنے سے ایک راکشس کوا دکھائی دیتا ہے۔ وہ اس کو کہہ رہا ہوتا ہے، میں تمہیں مار دوں گا۔ وہ ڈر کے اپنی بیوی کے پاس آتا ہے۔ اس کی بیوی کہتی ہے، یہ تمہارا وہم ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر وہ جنگل میں دوبارہ چلا جاتا ہے کہ دیکھ سکے اس کا وہم ہے یا حقیقت۔ وہ دیکھتا ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ شاید میرا وہم ہو، نظر تو کچھ نہیں آ رہا۔ لیکن اس بار راکشس خاموشی سے آتا ہے اور پیچھے سے حملہ کرتا ہے۔ جو ہی اس پر حملہ کرتا ہے تو ایک چیل آ جاتا ہے۔ کوا حملے کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا ہے۔
مجھے لگتا ہے یہ اسی پتھر پر بیٹھے ہوں گے جس پتھر پر راکشس رہتا ہے۔ مجھے ان کو بتانا چاہیے۔ وہ اس کی بیوی کے پاس جاتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ راکشس نے تمہارے شوہر پر حملہ کیا ہے اور وہ بے ہوش ہو گیا ہے۔ میں اس کے پاس جا رہا ہوں، تم بھی وہیں پر آ جاؤ۔ چیل یہ سوچ رہا ہوتا ہے اب وہ اس گاؤں میں نہیں رہ سکتے، انہیں یہاں سے جانا پڑے گا ورنہ وہ راکشس ان کو مار دے گا۔ وہ کوے کو بتاتا ہے تم نے غلطی کی اس پتھر پر بیٹھ کر، اب وہ تم لوگوں کو نہیں چھوڑے گا۔ جو بھی کوا اس پتھر پر بیٹھتا ہے وہ ان کو مار دیتا ہے، وہ ایک راکشس کوا ہے۔ تم دونوں کو جلد از جلد کہیں چلے جانا چاہیے ورنہ وہ تم میں سے کسی ایک کو مار کے ہی سکون لے گا۔ لیکن وہ ہمیں کیوں مارنا چاہتا ہے؟ ہم نے اس کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ کووں کا دشمن ہے، وہ کووں سے نفرت کرتا ہے۔ جو بھی کوا غلطی سے اس پتھر پر بیٹھ جائے وہ اس کو مار دیتا ہے۔ چیل کے جاتے ہی کوا اپنی بیوی سے کہتا ہے میں نے غلطی کی اس پتھر پر بیٹھ کر، اب وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا، اس لیے ہمیں اس جنگل کو چھوڑ کے کہیں اور جانا پڑے گا۔ شملہ کی پہاڑیوں میں ٹنی چڑیا اپنے شوہر بلیکی کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ وہ اس گھر میں نئے شفٹ ہوئے تھے۔ ایک دن جب اس کا شوہر کام پر چلا جاتا ہے اور وہ سو رہی ہوتی ہے، اچانک اسے کسی کے رونے کی آواز آتی ہے۔ وہ کہتی ہے کس کی آواز ہے، لیکن جب وہ کھڑکی میں دیکھتی ہے تو کوئی نہیں ہوتا۔ وہ باہر جا کر دیکھتی ہے، باہر کوئی نہیں ہوتا۔ اس کو بہت خوف محسوس ہونے لگ جاتا ہے۔ وہ اپنے شوہر کے پاس کھیتوں میں چلی جاتی ہے۔ مجھے گھر میں بہت خوف محسوس ہو رہا ہے، آپ میرے ساتھ گھر چلیں، میں اکیلی نہیں رہتی۔ ٹنی تم ایسے ہی پریشان ہو رہی ہو، تمہارا وہم ہوگا، یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ میرا وہم نہیں ہے، میں نے ایک دفعہ نہیں کئی بار اس پرندے کو دیکھا ہے۔ اچھا پریشان نہ ہو، میں ساتھ والے پڑوسیوں سے پتہ کرتا ہوں کہ کیا ماجرا ہے، تم سو جاؤ۔ لیکن جو ہی وہ سوتی ہے اسے پھر آواز سنائی دیتی ہے رونے کی۔ وہ بہت ڈر رہی ہوتی ہے، پھر وہ اٹھ جاتی ہے، اپنے شوہر کو کہتی ہے دیکھا آپ نے آواز سنی؟ اس کے شوہر آواز تو سنتا ہے لیکن اس کو کہتا ہے میں نے نہیں سنی۔ اچھا تم پریشان نہ ہو، میں ساتھ والے پڑوسیوں سے جا کے پتہ کرتا ہوں کہ کیا ہے، کس کی آواز آتی ہے اس گھر میں۔ اگر ایسا ہی رہا تو پھر ہم اس گھر میں نہیں رہ سکتے۔ وہ ساتھ والے گھر میں بنٹی کبوتر کے پاس جاتا ہے۔ بنٹی میاں تم تو اس گاؤں میں کافی عرصے سے رہتے ہو، ہم یہاں پر نئے شفٹ ہوئے ہیں، لیکن جب سے شفٹ ہوئے ہیں ہمیں اس گھر میں ایک بھوتیا چڑیا دکھائی دیتی ہے اور وہ ہر وقت روتی رہتی ہے۔ کیا ماجرا ہے، تم ہی ہمیں بتا سکتے ہو؟ ہاں اس گھر میں تو ایک بھوتیا چڑیا رہتی ہے، کیا آپ کو اس کے مالک مکان نے کچھ نہیں بتایا تھا؟ نہیں ہمیں تو کچھ نہیں بتایا گیا۔ ویسے اس نے زیادتی کی ہے، اس کو آپ کو بتانا چاہیے تھا۔ اس گھر میں کوئی بھی نہیں رہتا، جو بھی آتا ہے چند دن رہتا ہے پھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے، کیونکہ اس گھر میں ایک لڑکی کی موت ہوئی تھی، وہ معصوم لڑکی تھی، اسے بے دردی سے مارا گیا تھا۔ اس دن سے لے کر آج تک جو بھی اس گھر میں آتا ہے وہ 2 یا 3 دن سے زیادہ ٹک نہیں پاتا، کیونکہ اس کی روح ہر طرف بھٹکتی رہتی ہے۔ تم اس گھر میں شفٹ ہونے سے پہلے کم از کم مجھ سے تو پوچھ لیتے۔ بنٹی میاں مجھے کیا پتا تھا کہ یہ بھوتیا گھر ہے، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں اس گھر میں شفٹ ہی نہ ہوتا، لیکن اب ہم اس گھر میں نہیں رہ سکتے، ہم دوسرے گاؤں میں چلے جائیں گے۔ ہم اس گاؤں میں بھی نہیں رہتے کیونکہ میری بیوی بہت خوف میں رہتی ہے اور میں پریشان ہوتا ہوں، وہ اکیلی رہتی ہے۔ تمہارا بہت بہت شکریہ۔ وہ اپنے گھر آ جاتا ہے، ٹونی کو کہتا ہے ٹونی اب ہم اس گھر میں نہیں رہیں گے، تم صحیح کہتی تھی، واقعی یہ ایک بھوتیا گھر ہے۔ ہم صبح ہی دوسرے گاؤں میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ اگلے دن
صبح ہوتے ہی وہ دوسرے گاؤں میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ ٹونی، اب تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس گھر میں کوئی بھوت نہیں ہے۔ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ تم نے ایک سونے کے ہار کا کہا تھا، میں تمہارے لیے لے آیا ہوں۔ کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ ہاں یہ بہت پیارا ہے، مجھے بھی بہت پیارا لگ رہا ہے۔ پھر ٹونی باہر چلی جاتی ہے، باہر دیکھتی ہے، واقعی یہ گاؤں بہت پیارا ہوتا ہے، یہاں پر بہت سکون ہوتا ہے۔ پھر اس کی ملاقات جامنی چڑیا سے ہو جاتی ہے، وہ پڑوس میں رہتی ہے۔ لگتا ہے تم اس گاؤں میں نئے شفٹ ہوئے ہو۔ ہاں بہن، ہم آج ہی شفٹ ہوئے ہیں۔ کیا تم میری دوست بنو گی؟ میں اکیلی رہتی ہوں گھر میں، مجھے بہت خوف محسوس ہوتا ہے۔ کیوں نہیں، ضرور۔ آج سے تم مجھے اپنی دوست کیا اپنی بہن ہی سمجھو۔ ویسے تمہارا گھر کہاں ہے؟ میرا گھر یہ سامنے ہی ہے، تمہارے بغل والے گھر میں میں رہتی ہوں۔ اچھا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو میرے گھر آ جانا، تم اپنا گھر ہی سمجھنا۔ اب تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے شوہر میرے شوہر کو کہہ کر گئے تھے کہ میری بیوی اکیلی رہتی ہے، اس کا خیال رکھنا۔